یہ بات جی طریقہ ثابت نہیں ہے، تو پھر جب بات طریقے پر آئے گی تو جس طریقے سے تو دین پہ لا رہا ہے یہ بھی ثابت نہیں۔ دیکھو عرس تیجا 40واں سما، یہ اجتہاد ہے، یہ سما کو اس میں شامل مت کرو، عرس ہو گیا، یہ باقی چیزیں یہ پچھلے بزرگ، یہ حصہ تصوف نہیں ہے۔ تصوف کا اصل جو نصاب ہے وہ ذکر کرانا اور اس کے طریقے اور مراحل ہے۔ یہ جو ہے نا یہ تصوف کا حصہ نہیں ہے، جو ہم لوگوں نے اس کو سمجھ لیا کہ جی عرس اور اس پہ لڑائیاں کرتے ہیں، یہ بات کی ایجاد ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے آئمہ بنایا ہے تصوف کا وہ یہ ان کی ایجادات نہیں ہے۔ ہاں سما پر ہے، صوفیہ کا سما پر اختلاف موجود ہے، مگر یہ عرس اس پر ان کا جو ہے نا اطلاق نہیں کیا کرو۔ فقہا اور صوفیہ کے درمیان اختلاف جو مین تھا وہ ذکر پر نہیں تھا، وہ سما پر تھا۔ آپ کو یہ بھی پتہ نہیں کہ اختلاف کس چیز پہ تھا، سما کے ذریعے ذکر کرنا، یہ صوفیہ اور فقہا کا اختلاف تھا، باقی طریقے ذکر پہ کوئی ان کی بدعت کا وہ نہیں تھا، اس طریقے کو نہیں مانتے تھے، اس میں ان دونوں کا اختلاف تھا۔ یہ جو عرس اور یہ جو بعد میں چیزیں آئی ہیں یہ بعد کی ایجادات ہے، یہ اس کا حصہ نہیں ہے۔ پھر غڑم غڑوم شروع ہو گیا، چلو یہ ایک بار سلسلے والوں نے اپنے اذکار شروع کر دی، تو میں آپ کو یہ بولتا ہوں کہ ان کو دیکھ کر اوریجنل طریقے آپ اس کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ اب ایک بندے یہ کہ نااہلوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے، وہ بھی کس وجہ سے کہ علماء اس سے دور ہو گئے۔ جب علماء ایک طریقے سے دور ہوتے ہیں تو پھر وہ اغیار کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور کام کو، اور پھر اس کو گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر تصوف کے ذریعے جتنے علوم حاصل کرنے چاہیے وہ ذرائع انہوں نے سیکھے نہیں۔ ابھی تو کسی کو یہی پتہ نہیں نسبت سے طویلے کی، وہ بہت صاحب نسبت بزرگ تھے، جا کے پوچھو یہ نسبت بولتے کس کو، بیاہ ہوتا پتہ نہیں چاہیے نسبت کس کو بولتے، یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ نسبت کس کو بولتے، بس بہت صاحب نسبت پہنچی ہوئی ہستی تھی، کیا تھی اس کو کشف ہوتا ہے پغس کی تیر گتے شوی۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ جہر کے ساتھ جو یہ ذکر کرتے ہیں سلسلہ چشتیہ کے، اس پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے، ہم اس طریقے پر آپ کو کہیں گے۔ اگر آپ کوئی اور چیز پیش کرتے اور اس کو بدعت کہتے تو ہم کبھی بھی اعتراض نہ کرتے، مگر کیونکہ آپ نے طریقہ چشت کو پیش کر کے اس کو بدعت کا کسے باشد اس کو کوئی بھی کر رہا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، مگر کیونکہ آپ نے فعل پہ اعتراض کیا اور یہ فعل اہل حق بھی کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ تو اب آ جاؤ طریقہ، اس طریقے سے قرآن پڑھانا حضور سے ثابت کراؤ، بخاری شریف جو تو بار بار حوالہ دے رہا ہے اسی طریقے سے صحابہ اور حضور کے دور میں موجود تھی، ثابت کراؤ۔ ترمذی جتنی صحیح ستہ کی کتابیں ہیں یہ موجود تھی، یہ بھی ثابت کراؤ۔ حدیث تو ہے، طریقہ تو پھر جب یہ طریقہ صحیح ٹھہرا اور اس پر دنیا کا اتفاق ہے علماء کرام کا کہ یہ مستند بزرگان دین تھے اور اس کو اہل حدیث بریلی دیوبندی دنیا مانتی ہے، تو جن صوفیاء کے یہ طریقے ہیں ان کو بھی دنیا مانتی ہے۔ حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان تمام طریقوں پر اذکار کیے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک سب کی سند جاتی ہے، ہڑو بولو تو کبھی کبھی سوچتے وقت چیختے وقت میڈیا پہ چیختے ہوئے بول لیا کر کہ اہل حق اگر نہیں کر رہے تو پھر اس کی بدعت کی وجہ میں بتا دیتا ہوں کہ کون سی ہے۔ اگر یہ اہل حق بزرگ کا خلیفہ مجاز بیت نہیں ہے تو اس کا ذکر کرانا بدعت ٹھہرے گا، کیونکہ بدعت پمانا گمراہی کے ہے، عمل کے نہیں ہے۔ اس گمراہ آدمی کا یہ ذکر کرانا گمراہی پھیلائے گا۔
اس کو ہم بدعتی کہیں گے. بد اعتقادی کی وجہ سے یہ بدعتی ہو گیا. جو یہ بدعت سیئہ آتی ہے نا، یہ عمل سے نہیں آتی، یہ اعتقاد سے آتی ہے. معتقد ہو جانا. اور ذرائع کے بغیر دین پھیلے گا نہیں. تو جو بھی ذریعہ دین کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ جائز ہے. اب کیونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے وہ، تو اس طریقے سے جو مشقیں کرائی جاتی ہے یہ اس پورے کلمے کو لا الہ الا اللہ کو پختہ کرنے کے لیے کرائی جاتی ہے. جیسے آپ قرآن کو حفظ کرتے تو ایک آیت کو جب حفظ کر رہا ہوتا ہے بچہ، تو اس پر کسی استاد کو اعتراض نہیں ہوتا کہ یہ الف والناس کو 120 مرتبہ پڑھ رہا ہے، اور جس حرف کو یاد نہیں کرتا اس کو زیادہ تکرار کرتا ہے. تو حافظے کے لیے یا اس کو دل اور دماغ میں جمانے کے لیے کسی لفظ کے تکرار کو شرع ممنوع نہیں قرار دیتی.